کلپ نمبر 979۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 60 سے 62 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں اور رحمان کیا ہے کہ ہم اسے سجدہ کر لیں جس کا تم ہمیں کہہ دو، اور اس حکم نے ان کی نفرت کو اور بڑھا دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، یعنی جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین سے فرمائیں کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہے، کیا ہم اسے سجدہ کر لیں جس کا تم ہمیں کہہ دو۔ اس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ رحمان کو جانتے نہیں، اور عناد کی وجہ سے ان کا یہ کہنا باطل ہے، کیونکہ لغت عرب کو جاننے والا خوب جانتا ہے کہ رحمان کے معنی نہایت رحمت والا ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ مشرکوں کو سجدہ کرنے کا حکم دینا ان کے لیے اور زیادہ ایمان سے دوری کا باعث ہوا۔ نوٹ: یاد رہے کہ یہ آیت آیات سجدہ میں سے ہے، اسے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ ترجمہ: بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ اور روشن کرنے والا چاند بنایا۔ بروجا، برج۔ اس سے پہلی آیت میں کفار کے بارے میں بیان کیا گیا کہ سجدے کے حکم نے کافروں کی نفرت اور ایمان سے دوری میں اضافہ کیا، اور اس آیت سے ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے جن میں اگر کافر غور و فکر کریں تو وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اسے سجدہ کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان برجوں میں سورج اور روشن کرنے والا چاند بنایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ بروج سے 7 سیارہ ستاروں کی منزلیں مراد ہیں، اور ان برجوں کی تعداد 12 ہے۔ نمبر 1 حمل، نمبر 2 ثور، نمبر 3 جوزا، نمبر 4 سرطان، نمبر 5 اسد، نمبر 6 سنبلہ، نمبر 7 میزان، نمبر 8 عقرب، نمبر 9 قوس، نمبر 10 جدی، نمبر 11 دلو، نمبر 12 حوت۔ مریخ کے برج حمل اور عقرب ہیں، زہرہ کے ثور اور میزان، عطارد کے جوزا اور سنبلہ، چاند کا سرطان، سورج کا اسد، مشتری کے قوس اور حوت، اور زحل کے جدی اور دلو ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ ترجمہ: اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، یہ اس کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ معبود وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا کہ ان میں سے ایک کے بعد دوسرا آتا اور اس کا قائم مقام ہوتا ہے، تاکہ جس کا عمل رات یا دن میں سے کسی ایک میں قضا ہو جائے تو دوسرے میں ادا کر لیں۔ یہ رات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا اور قائم مقام ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی دلیل ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے رات اور دن میں ایسا نظام قائم فرمایا کہ جب رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، اور جب دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، اور اس نے کوئی دن ایسا نہیں بنایا جس کے لیے رات نہ ہو، اور کوئی رات ایسی نہیں بنائی جس کے لیے دن نہ ہو، تاکہ لوگوں کو سالوں کی گنتی معلوم رہے، اور انہیں وہ وقت معلوم ہو جس میں کاروبار وغیرہ کے لیے نکلنا ہے، اور وہ وقت بھی معلوم ہو جس میں انہیں راحت و آرام کرنا ہے۔ اور یہ عظیم الشان نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے کمال کی دلیل ہے۔ لمن اراد ان یذکر، اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی رات اور دن کی تبدیلی اور ان کا ایک دوسرے کے قائم مقام ہونے میں اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت پر نشانی موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ ان میں غور و فکر کرے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے اور ایسے بہترین نظام کو قائم کرنے کے لیے کوئی ایک ایسی ہستی ہونا ضروری ہے جو مکمل قدرت رکھتی ہو، کامل حکمت والی ہو، جب بالذات ہو اور بندوں پر رحیم و مہربان ہو۔ اسی طرح ان میں اس شخص کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی نشانی موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر کے رات اور دن میں موجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔